گلاس کو گلاس ناپاک ہو جاتا ہے فوراً شراب پینے کے بعد. سور not allowed to eat the meat of pig. It is prohibited by the Quran and Sharia. اسلام میں سور کا گوشت حرام ہے, نہیں کھا سکتے آپ, نجس العین ہے, ناپاک ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کا بچہ کھا کر آ جائے, اللہ کی طرف سے منع ہے, نہیں کھا سکتے, اجازت نہیں, لیکن کھا کر آ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے والا وبال اللہ کی طرف سے صرف کھانے والے پر ہے جو نوجوان کھایا ہے. لیکن اگر کوئی نوجوان سماج میں کوریکس پی کر آ جائے, محلے میں سماج کا کوئی لڑکا ٹیبلٹ اور سولیسن سونگ کر آ جائے, نشے میں دھت ہو کر شراب پی کر کوئی جوان آ جائے, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی جوان آتا ہے تو اللہ کی طرف سے وبال صرف جوان پر نہیں ہوتا, آس پاس کے ٹوٹل اس پورے محلے والے کو اس کی شراب پینے کی وجہ سے اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے. یہ اتنی خراب چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرِ, نشہ مت کرو, شراب مت پیو, اس لیے کہ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ, تمام برائیوں کی جڑ اگر کسی میں ہے تو شراب میں ہے. آپ کوئی کام نہیں کرتے, سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام ناجائز, لیکن جب آپ شراب پی لیں گے تو آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کی عقل ختم ہو جاتی. شراب پینے کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ اسی لیے حرام قرار دیا ہے کیونکہ شراب پینے کے بعد, شراب سب سے پہلے اگر کسی چیز کو ڈیمیج کرتی ہے تو انسان کا جو سینس ہے, انسان کی جو سوچنے کی اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے, اس کے اوپر سب سے پہلے شراب حملہ کرتی ہے اور آدمی کی عقل معوف ہو جاتی, آدمی کی عقل ختم ہو جاتی. آپ دیکھیں گے کہ شرابی جب راستے پر چلتا ہے تو وہ اٹک مٹک کر چلتا ہے, کبھی اس راستے سے میں جاتا ہے, کبھی اس راستے میں جاتا ہے, کیونکہ اس کو ہر راستہ دو راستہ نظر آتا ہے. اس کی سوچنے کی, سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ, تمام برائیوں کی جڑ اس شراب کے اندر ہے. اس لیے نوجوانوں, یہ جو نشہ مکت ابھیان چل رہا ہے, جو لوگ کرتے ہیں, کرا رہے ہیں, ہم تو کہیں گے کہ بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن جوش میں نہیں, ہمیشہ استقامت کے ساتھ کرتے رہیے کہ نہیں ابھی جوش میں کر رہے ہیں. اب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر بچوں کی بھی تربیت کرتے رہیے. شراب کی برائی کے بارے میں بتائیے. شراب صرف اسلام میں منع نہیں ہے, شراب ہندو بھائیوں کے یہاں بھی منع ہے. اسلام میں جیسے جہیز منع ہے, ایسے ہندو دھرم کے یہاں بھی جہیز لینا اور دینا منع. جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کا اپمان ہوتا ہے, اور بیٹیوں کے اپمان کے بارے میں ویدات میں ایک منتر پڑھا جاتا ہے, یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہا, کہ جس گھر میں, جس علاقے میں, جس سماج میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی ہے, اس سماج کے اندر میں ایشور کی کرپا نہیں ہوتی. یعنی اگر جہیز کوئی لیتا اور دیتا ہے تو بیٹی کی بے عزتی ہوتی ہے. شراب کوئی پیتا ہے یا پلاتا ہے تو اس سماج کی بدنامی ہوتی ہے, اس نوجوان کی جوانی تباہ ہو جاتی. اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, جوانی کہاں بتا کر آئے بولو. مرنے کے بعد پوچھے گا. when you will die Allah will ask for every person, ہر کسی سے پوچھے گا کہ جوانی کہاں بتا کر آئے. اس وقت کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ مسلمان تھے لیکن اللہ نماز نہیں پڑھتے تھے, مسلمان تھے لیکن اللہ ہم لوگ چھپ چھپ کر شرابیں پیتے تھے, نشہ کرتے تھے, ٹیبلٹ کھاتے تھے, ہم لوگ سولیسن سونگتے تھے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. ایسے ہی نتیش جی نے منع نہیں کیا, پابندی نہیں لگائی. ہم لوگ تقریباً پچھلے مرتبہ کشن گنج سے آ رہے تھے رات کو 2-2:30 بجے کے وقت میں, تو جیسے مستان چوک سے پہلے جو مہانندہ ندی ہے پل ہے, آگے بھی پولیس کی گاڑی, پیچھے 2 گاڑی لگا کر اچانک ہم کو ایسے روکا جیسے کہ کسی کرمنل کو روکا ہو. ہم سمجھ گئے فوراً کہ ہاں بھائی کیوں روکا.
ان کی ڈیوٹی تھی. ہم سمجھ گئے, لائٹ ہم نے جلائی, انہوں نے کہا کہ ڈگی کھولیے, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کھولیں گے نہیں, دکھائیں گے, ہم آپ کو دکھائیں گے. اس سے پہلے 2 مرتبہ ہم کو روک چکا تھا. تو ان لوگوں کی ذمہ داری کہیں شراب تو سپلائی نہیں ہو رہی. کیا بولا وہ, بولا کیا مولانا, اٹس مائی جاب, اٹس مائی ڈیوٹی, یہ ہماری ذمہ داری ہے, سرکار کی طرف سے آرڈر ہے. یعنی سرکار نے یہ کہا کہ شراب کسی کو مت پینے دو. کیوں؟ شراب بری چیز ہے, شراب سے گھر اجڑ جاتا ہے, شراب کی وجہ سے بیویوں میں طلاق ہو جاتے ہیں. اور آج کل ہم لوگ وہی طلاق کا بھی ایک غلط رواج ہے ہم لوگوں کے بیچ میں. کیا تھوڑی سی بات ہوئی 1 2 3, اسی طلاق کے اوپر پابندی ہے. مودی جی کی طرف سے جو پابندی لگی ہے وہ اسی طلاق پہ لگی. کس پہ؟ 1 2 3 والی طلاق پہ. اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, تینوں طلاق دیتا ہے, تو اگر بیوی نے کمپلین کر دیا تو آپ ڈائریکٹ جیل میں جائیں گے. اور گورنمنٹ کی نظر میں 3 سال جیل میں رہ کر جب آپ آئیں گے تو آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا. قانون کے نظر میں ابھی جو نیا قانون بنا, حالانکہ اسلام کی نظر میں نکاح ختم. یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. طلاق کا جو یہ طریقہ ہم لوگ دیتے ہیں کہ فوراً کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی تو پھٹ سے بیوی کو طلاق, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. طلاق تو کہتے ہیں نا کہ آپ جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو ٹرین میں دیکھیں گے کون آدمی بیچ میں بول رہا ہے, ان کو خاموش کیجئے یا تو کہیے کہ ان کو مائک دیجئے وہی بولیں گے. آپ بولیے گا, ان کو مائک دے دیجئے. نہیں, جو رضاکار حضرات ہیں میں سمجھا دیں, یہ سائٹ میں بیٹھ جائیں, جو لوگ کھڑے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں. طلاق کا جو اسلام میں صحیح طریقہ ہے, اور طلاق جب ہوتی ہے جب معاملہ آپ کا بالکل قابو سے باہر ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں نہیں بنتی ہے. یہودی دھرم میں طلاق کا اتنا آسان طریقہ ہے کہ شوہر نے شادی کی لیکن دیکھا کہ اس کو بیوی پسند نہیں ہے, تو یہودی دھرم میں یہ اجازت ہے کہ وہ کسی اور سے بھی شادی کر سکتا ہے, اس کو طلاق دے دے, عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا آسان. اور کرسچن میں یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی شادی کر لے تو مرتے دم تک وہ بیوی اس سے جدا نہیں کر سکتا, نہ طلاق دے سکتا نہ لے سکتا ہے. ان دونوں کے بیچ کا اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے نکاح کیا لیکن آپ کے بیچ میں کبھی بنتی نہیں ہے, جھگڑا ہوتا رہتا ہمیشہ, گاؤں سماج کے لوگ بھی تھک گئے, رشتہ دار بھی تھک گئے, ایک دوسرے کے مزاج میں مطابقت نہیں ہے, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں آئے دن. اب دونوں کی مرضی سے طلاق, اب یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی مرضی سے اب وہ لوگ اپنی طلاق لے سکتے, اپنی الگ زندگی گزار سکتے ہیں. طلاق ایک ایمرجنسی دروازہ ہے جو ضرورت پڑنے پر کھولا جاتا ہے. آگ لگ جائے تب اس دروازے کو کھول کر نکلتے ہیں, طلاق اس کو بولتے ہیں. لیکن آج دنیا نے بدنام کر دیا طلاق کو. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا, فوراً بیوی کو 1 2 3 طلاق جاؤ. غلط طریقہ ہے. بیوی اگر غلطی کرتی ہے تو طلاق کا جو سب سے بہترین طریقہ اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ بیوی آپ کی بات نہیں مانتی, نہیں سمجھتی, نہیں معاملہ حل ہوتا, تو آپ کی بیوی کے ماہواری کے بعد جب پاک ہوئی تو آپ کی صحبت سے پہلے آپ بیوی کو 1 طلاق دیجئے. اس کو کہیے کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں, دوسری نہیں, بس 1 طلاق. اس کا یہ مطلب نہیں میں بتا رہا ہوں تو کل سے جا کر آپ 1 طلاق دے دیجئے بیوی کو. سمجھا رہا ہوں جو طلاق کا اسلام میں بہتر طریقہ ہے, ضرورت پڑنے پر, وہ میں بتا رہا ہوں. 1 طریقہ, 1 طلاق دیں گے آپ. اب کیا کرنا ہے؟ اب بیوی کو 1 طلاق آپ نے دے دی تو اب بیوی مسلسل 3 ماہواری تک عدت میں رہے گی. نکاح بھی ابھی نہیں ٹوٹا ہے.
اب ان 3 مہینے کے بیچ میں دونوں کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم کو کیا واقعتاً طلاق لے لینا چاہیے. مرد جو طلاق دے رہا ہے وہ بھی سوچے گا کہ کیا میں نے جو طلاق دی ہے تو کیا یہ میں صحیح کر رہا ہوں, کیا میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تباہ و برباد نہیں ہوں گے, ان کی زندگی تباہ و برباد نہیں ہوگی. تو 3 مہینے کا سمے ملنا ہے, ابھی نکاح نہیں ٹوٹا ہے, ایک طلاق دی نکاح نہیں ٹوٹا ابھی, 3 مہینے کا سمے ملا دونوں کو سوچنے کا. ان 3 مہینے کے اندر اگر دونوں میں سمجھداری پیدا ہو جائے تو شوہر یوں کہے اپنی بیوی سے, بہتر ہے کہ 1-2 آدمی کو گواہ بنا